ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر یوم یومن، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الست بربکم، یا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں ایسے۔ آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے جہاں کوئی بھی جہاں کہیں کسی کا بھی مقام نہیں، اور آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویند آئے وہ عشق والیاں کو دیندہ انج سے۔ آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے صدیق کے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح اترے گا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا۔ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ تو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ کا نہیں، ساڑی لینڈ ان پہ ترتیب ہوتے تک حضور تک جاندی۔ تے حضرت صدیق اکبر دا مقام قبیلہ بنی عمر بن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی۔ ساڑھے قائد گل کردے میں جے گل کر جاندے سن میں ان سن رہے سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشن راہ۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی، ناراضگیاں برامج ہوں گیا رہنیاں، دشمنیاں نہیں ہوں گیا۔ دشمنی اوندے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے، برامج کے پاس ناراضگیاں ہوندیاں صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا مولا دے دشمن ہیں، باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں۔ تے فرماتے قبیلہ بنی عمر ابن عوف ناراضگی ہو گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے۔ تے جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تے نماز عصر دا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت دا وقت ہو گیا، حضرت صدیق اکبر مسارن نے مل کر متفق علیہ آگے دیتا کہ تسی امامت دے مسلح دے کھڑے ہو گئے۔ جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے دوران نماز اے امام صاحب دا مسلح تے جڑو مقتدی میرے آقا مولا مقتدی بڑھ کے تو نہیں آئے، امام بڑھ کے مسارے سے، لیکن اس دوران میرے آقا مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے۔ وقت ہو گیا تے میرے آقا مولا تشریف لے آئے اس طرح، صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ کس طرح پتہ لگے حضور آ گئے۔ پھر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیض، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب، ساڑھے آقا مولا جتوں گزرے خوشبوئیں دے ہلے ادھرے، صحابہ کرام کو پتہ لگے حضور تشریف لے آئے۔ ساڑھا خاندان کی سارے کائنات دے خاندان حضور دے نام تو کروائی۔ میرے آقا مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تصفیق کی تھی، بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں دے ہوتے ہاتھ مارے، حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مسلح تو کوئی نہ کرو سکتا۔
پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو, نماز مکمل کرو. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چک دیتے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے میرے واسطے ایک الفاظ فرمائے کہ صدیق میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز مکمل کراؤ. حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا. حضور دوران نماز مصلی امامت پہ چلے گئے. حضور نے نماز مکمل فرمائی. نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تانوں کیا سی کہ تسی میرے مصلی تے کھڑے رہو تے تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی. حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا, فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ تواڈے مصلی تے کھڑے ہو کے تواڈے اگے ہو کے جماعت کراوے. بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہیں, وہ کہندے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے. اے اسلام. حضرت جناب صدیق اکبر آپ دی 2.5 سال خلافت ہے اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ دا پہلا حاکم. ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ دا پہلا خلیفہ, ٹھیک ہے جی, میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی ذمہ داری آپ نے دے دی گئی, آپ نے بھی فرمایا کہ میں خلیفہ بنا نہیں, میں بنا لیتا گیا. آپ فرماتے ہیں جتنا ہینڈ ان کیش سی جنہوں کہتے ہیں جڑا مال و دولت آپ نے کول سی ظاہر, کہتے ہیں دراہم و دراہیر, وہ سارے درہم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت کی ذمہ داری اٹھائی سب نالوں پہلے بیت المال جمع کرا دیتے. یہ آپ کی خلافت دا آغاز ہے, ٹھیک ہے جی. اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھا کہتا آمن الناس بر مولا امام, کریم اول سینہ امام, آمن الناس بر مولا امام. کہتا جنہوں نے سب نالوں بڑے اسلام تے احسان, آمن الناس بر مولا, وہ ساڑھے سکور دے پہلے کریم ہیں. اور کہتے ہیں ہمت ایو کشت ملت راچو ابر, فرمانے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا وہ ملت اسلامیہ واسطے بارش بنی. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, وہ حضور دے نال دوسرے نے اسلام وچ بھی غار وچ بھی بدر وچ بھی اور جتھے میرے آقا مولا آرام فرما رہے ہیں اتھے بھی دوسرے صدیق اکبر. شباب نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابن ہماز آفتاب گویم. فرمانے ہیں ناسی کارے ہیں انہاں کاریاں گلہ کر دیں اسی چمک دوئے معبود دے غلامہ دے گلہ بھی چمک دی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق کی گال کریے کہ سینہ کھول کے کر دیں, جب مولا علی کی گال کریے کہ سینہ کھول کے کر دیں. اس واسطے نعرہ حیدری اسے تو دلے ذرا جتنی نہیں ہونی چاہیے کہ سوچے ساڑھی کیونکہ راہ جو سکتی ہے ساڑھے قائد سانو 10 کے گین فرمانے سن ایک جڑیاں ذاتہ نے تحقیق واسطے نہیں ایک عدد واسطے جنہا بھی نہ آئے گا جو پتہ لگے گا انہیں کی نسبت رسول اللہ نارے تا ساڑھیاں گردنا اپنے آپ جھک جان گیا. حضور کسی ساڑھے آقا عقلی ساڑھے مولا کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال ہوئے کے کہنے سن ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال ہو بھی ساڑھا سردار کیونکہ دونوں کی نسبت رسول اللہ نارے. سرطان سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا. حضرت جناب صدیق اکبر کی شان ہے کہ آپ یہ 4 نسلیں صحابی ہیں. حضرت ابو قحافہ خود جناب صدیق اکبر اور آپ دے بیٹے اور آپ دے پوتے 4 نسلیں آپ دیا صحابیت یعنی آپ دی 2 اولاد تے انہاں دی اولاد. یہ حضرت صدیق اکبر میں صرف اعزاز تے ہن آ جائیے خلافت
مدینہ ریاست مدینہ دا والی کون ہوتا؟ حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال، جب آپ دا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا، آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کو بلایا، فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت کی تنخواہ کتنی بڑھتی؟ آپ نے حساب کی، آپ نے فرمایا میری وراثت کو فلاں چیز بیچ کے وہ ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا۔ اے صدیق اکبر، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ فرمانیاں کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے کہ آپ اس حالت چ گئے کہ آپ کو کوئی درہم تے کوئی دینار نہیں سی، جدو آئے خلافت ہے آپ تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کرتے سن، باقی بھی کئی قسم کی تجارت روایات ہے کہ کافی طرح کی تجارتاں لیکن کپڑے دی مشہور ہے، آپ تجارت کرتے سن تے جدو دنیا تو گئے تے آپ نے کوئی درہم تے دینار نہیں سن۔ حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا تو تشریف لے گئے کہ صحابہ کرام جمع، صاحب ظاہرے اساں دیکھا کہ غم دے عالم کی ہوتا، ساڑھے قائد پہ اساں دیکھا صرف تو جب سائیں جانا پھر کی ہوتا، پھر جنہیں بار خلافت اٹھایا سبنا تو پہلے حضرت صدیق اکبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا کو تشریف لے گئے کہ آپ جو صحابہ نہ گفتگو کرتے سن کہ صحابہ پوچھتے سن جناب کسی مسواک نہیں کرتے، پھر کی ہویا؟ انہوں نے کہا توڑے منہ جو میں بھنے ہوئے کباب دی بوان دی۔ آپ نے فرمایا یار مسواک تو کرداں، لیکن جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا جو تشریف لے گئے تے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا کام مٹایا، کسی نے رو کے مٹایا، کسی نے ہجرت کر کے مٹایا، کوئی شام چلا گیا، ابو بکر رویا نہیں لیکن ابو بکر کا دل چل گیا، تاں میرے منہ جو بنے کباب دی بوان دی کہ میرا دل چل گیا۔ تے بعض روایتیں کہ جتھے حضرت صدیق اکبر لیٹتے سن آپ جو چھت سی اس آپ ظاہرے پرانا زمانہ سی قریب چھتاں ہوندیاں کچیاں چھتاں کہندے سن کہ اس دے ورگے بالے جو کہی دن ورگے بالے اکھاڑے ہو گیا سن انہاں آمنا حضور دے ہجرت، پھر اس واسطے روایت کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمو یجری حتی ماتا، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی موت دا سبب حضور دا دنیا تو جانا، آپ اس طرح پگل گئے، آپ دا پگل دے آپ دی دنیا تو رخصت ہو گئی، یہ حضور دا ہجرت دا مقام ہے۔ تے حضرت صدیق اکبر جو دنیا تو تشریف لے کے گیا، صحابہ کرام جمع تے جناب سارے جمع، ایک حزن دا معاملہ، ایک غم دا معاملہ، دیکھیا تے ایک دروازے نال 2 چھوٹیاں بچیاں کھڑی ہو کے رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دا دنیا تو جانا صاحب ظاہر امت واسطے ایک اتنا بڑا غم سی، تے وہ بچیاں رو رہی ہیں، کسی نے انہوں نے پوچھا کہ تسی کیوں رونیاں؟ تو انہوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہوں نے کہا سانو نہیں پتا توڑا خلیفہ فوت ہویا، توڑا حاکم فوت ہویا، جناب صدیق اکبر فوت ہویا، سانو نہیں پتا، لیکن اسی یتیم آ ضرور تھی، اسی یتیم ہویاں، اے بابا ساڑھے گھر آکے ساڑھیاں بکریاں دی چوائی کرنا سی، سانو اتنا پتا ہے ساڑھا چواوا مر گیا، اللہ آج ساڑھا دنیا تو چواوا چلا گیا، آج ساڑھا بکریاں چون والا کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جدو دے آپ خلیفہ بڑے آپ ساڑھے گھر آگے صفائی بھی کرتے سن اور ساڑھیاں بکریاں دا دودھ دھو کے سانو دے کے جاندے سن، تے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر نو شان دیتی کہ جناب صدیق اکبر او ہستی ہے، او آپ دا مقام ہے کہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جتے آپ انجل وغیرہ مکھے جا کے رکھ دیتی گئی آپ دی مطلب جس میں مبارکہ نو تے پوچھا گیا کہ جناب اجازت کے اندر آن دی تے فرمایا جلدی کرو حبیب نو حبیب نال ملا دے، اے آپ دی شان ہے، یہ آپ دا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے، حضرت عمر ایک دن گشت کر رہے ہیں، ریاست مدینہ تے جڑا والی ہونا نا بغیر پروٹوکول تو گشت کرتا، انہوں پروٹوکول دی لوڑ نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر ظاہری وصال تو بعد حضرت عمر ایک دن گلی گشت کر رہے ہیں، دیکھے ایک بڑا ضعیف بوڑھا اپاہج وہ ایک گھر دے اندر لیٹے ہویا، آپ گئے آپ نے دیکھا وہ بھکنا بلک رہا، آپ جلدی گھر گئے، گھر جا کے اندھے واسطے نرم غذا تیار کروائی، جو بھی سی وہ تیار کروا کے جلدی لے کے آئے تھے، آ کے اس نے منہ غذا جب دیتی تو وہ تڑپ کے کہنے لگا صدیق دنیا تو چلا گیا، حضرت عمر رون لگ پایا، فرمایا بابا تینوں کے پتہ لگ گیا صدیق دنیا تو چلا گیا، آپ فرمایا بابا کہنے لگا وہ جڑے اپاہج سن وہ کہنے لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شاید لے کے آنے سن پہلے اپنے منہ چھپاندے سن کہ تیرے گرم تا نہیں، آج پتہ لگتا میرے منہ سڑ گیا، میں لگتا صدیق دنیا تو یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اور
حضرت صدیق اکبر کی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں ہوتا ہے کہ جدو غزوہ تبوک دا موقع بنیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے خیال کیا کہ صدیق کو برتری لے دے ہوگے پھر شاعر بولے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو سب برتری لے جانی سب کر لے جانی مال دے معاملے کہ صدیق ہر معاملے سب کہتا ہے کہ آج کوشش کریے حضرت صدیق اکبر جب آئے کہ آپ اپنے دادا سارا مال لے کے آئے سارا کچھ لے کے آئے بلکہ جتنے نکرچ کوئی شاہ پہ اسی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے پھر حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا ساڑھے قائد فرمانے سن کہ وہ قبول کرنے والے مال کا دی مردی وہ جس کو جتنا مال لائے حضرت صدیق اکبر کا سارا مال قبول ہو گیا حضرت عقیل انصاری صرف 2 کلو کھجور لے کے آئے میرے آقا میرے قائد فرمانے سن جب سارے اندر بیٹھتے سن فرمانے سن اے دنیا رو دی کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد فرمایا این کہنے ان قیادت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا سارا مال پیا حضرت عمر دا ادھا مال پیا حضرت عثمان غنی دے سینکڑوں اٹھ تے گھوڑے پہن فرمایا حضرت عقیل انصاری ساری رات کھو گیڑ کے یہودی دا 2 کلو صبح کھجورا لے کے آئے 1 کلو گھر دیتا فرمانے نے اس کو کہنے ان قیادت میرے آقا مولا نے مثال دے دیتی 1 کلو کھجور دے تو حضور دی بارگاہ لے کے آئے حضور نے صدیق اکبر دے سارے مال دے ہوتے عمر دے اپنے مال دے ہوتے ایک کھجور رکھ دیتی عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا دے اٹھن دے ہوتے ایک کھجور رکھ دیتی حضرت عبدالرحمن بن عوف دے سونے دے چاندی دے ڈھیرہ دے ہوتے ایک کھجور رکھ دیتی پھر فرمانے سن کہ اس کو کہنے ان قیادت کہ حضرت عقیل انصاری نے فرمایا جڑا خلوص نہ لے کے آئے گا اسی سارے مال دے ہوتے ایک ایک آدمی دل نہ اخلاص نہ لے کے آئے اسی طرح اسے غزوہ تبوک دا ایک واقعہ کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری حضرت ابو خزیمہ انصاری غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے آپ گھر بیٹھے تے مطلب آپ دے گھر والے نے آپ نے کھانا پیش کیتا ٹھنڈا پانی پیش کیتا جدو آپ دے سامنے ساری چیزیں آئیں تے یکدم خیال یار آ گیا کہ حضور کس حالت سے تشریف لے کے جانا ہوں گے اور آپ نے سارا سامان پیچھے بندیا وہی کھانا سارا کچھ کٹھا کیتا پانی لیا تے چل پہ علامہ اقبال کہتا کہ پھر اتنے 2 چیزیں آ گئی کہتا ہر 2 بمنزل رواں ہر 2 امیر کارواں کہتا جب حضرت ابو خزیمہ انصاری چلے تو 2 چیزیں آ گئی ایک عقل آ گئی تو چھڑ تو نہ بھی گیا تو کیڑی گل ہے جس طرح اسی کہنے والی ساڑھے اسی نہ بھی گیا تو گھر خیر ہے اتنے ناموس رسالت ہے باقی جو پہنچے ہیں اے گل اس تو سمجھنے والی کہ 2 چیزیں ہمیشہ ہر بندے کون راندیاں اقبال کہتا کہ 2 چیزیں آ گئی کیڑیاں ہر 2 منزل رواں ہر 2 امیر کارواں ہر منزل پہ 2 چیزیں آ گئی اور 2 چیزاں کے بعد کہ ایک روکن لگی ایک ودان لگی عقل بہیلا می بہی عقل کہنی چھاڑ یار میرے بچے گھر والے کی سوچن گے کتنے جائیں گا او دورن اوتے ناموس رسالت دا ڈرنا اوتے جناب او شہر چل رہے تو اتنے کی کرے گا تو نہ بھی گیا تو خیر ہے عقل بہیلا می بہی عقل پیچھے کھچ دی عشق بول کشان کشان عشق ڈرانا دھکا لانا وہ کہندا جتھے میرے یار کی گل ہو رہی اوتے چل ایمان جڑا او کھچ کے لے جاتا اسی یہ حلف دے سکتے ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی منی عقل دی منی من سب نبیہ فقتلوہ من سب نبیہ فقتلوہ من سب نبیہ فقتلوہ من سب نبیہ فقتلوہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی گل منی اور جتھے حضور دی ناموس ختم نبوت دین اسلام دی لوٹ پئی ساڑھا قائد اپنی ویل چیئر لے کے وہ قافلہ بنایا
ساڑے اندر وہ عشق بھریا جڑا زمین اور زمان اور مقام اور ہر شے تو ماورا ہو گیا. یقین جانو ویسے گھر بیٹھے ٹھنڈ لگ دی لیکن تصور کرو نا کہ ادھر جانا اور کام کرنا تحریک دا کام کرنا حضور دے دین دا کام کرنا ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں کیونکہ ساڑے اکھن دے سامنے ساڑے کو مثال بڑی بڑی جنہیں نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی بلکہ علامہ صاحب فرمائے سے لا الہ الا اللہ دا علم بلند کیتا. میں ویسے ایک پراڑے کو تھوڑا جو ہے نا پریشان ہے کہ جدوں دا آیا کوئی چاس والا نعرہ نہیں لگا. اس یقین نال آج چاہے کرو کہ ساڑھے آج چاہن نال کفر غرضہ برندام ہے بے یقینی نال نہیں کام کرنا بالکل جڑا کام کرنا وہ یقین نال کرنا اور اس یقین نال کرنا کہ ساڑھے ماں کا مولا سانو دیکھ رہے ہیں ساڑھے آج چاہنا بھی کام قبول ہونا اسی آج چاہ کے اور کھل سینہ کھول کے نعرہ لایا کرو. اجے کسی نے کچھ آکے من سب نبیاً فاقلہو سب نبیاً فاقلہو سب نبیاً فاقلہو حضرت صدیق اکبر دی ناموں سے رسالت دیتے اس امت نے سب نو حلیم مرتبہ سب نالو کریم طبیعت دے مالک افضل الخلق بعد الانبیاء. آپ دی گل جڑی جیسی ساری گلیں ساڑھے قائد دن مجھے دیتی ہیں سن اسی دباسے میں لکھنا مارن واسطے کھڑے ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود نے حضور نے گل کر دی کہ جناب مختلف قبیلیاں دے مختلف ویسے گل دفعہ اسے طرح دی گلہ سانو آج کل کرتے ہیں اور جناب مختلف لوگ ہیں یہ دیکھنا چاند دن بعد تانوں چھٹ کے ٹور جان گے. حضرت ایک دیکھو تسلسل حق آنے نہ رہتا قیامت تک کسی طرح رہنا کہتے ہیں جی یہ چند دن کا جذبہ مک جائے گا. میں کہ نہیں یہ نہیں مکتا یہ مکے گا تاں جو یہ مکے گا نہیں بلکہ روح کٹنا زیادہ بات جاتا شاید دنیا تو گئے تو ساڑھا جذبہ زیادہ بات گیا جلدی جلدی جائے ساڑھا جذبہ بدے ہویا ہے نہیں اور کہنے نا پنجابی سارے پنجابی بیٹھے اور کہنے کم پیتے ہوئے ٹھیک ہے نا ایسا آپ دسنا بھی کم پیتے ہوئے بچے سے بچے لگ دو کم پیتے ہوئے کوئی ٹینشن والی گل نہیں کوئی پریشانی والی گل نہیں. اور مینو آج اے نال دوستان انہوں نے استاد صاحب نے کہتے تھے منڈے آج نال دوستان انہوں نے مینو کل ایک فکر دکھایا کہ خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب وعدن بھائی علماء سے مشاورت کی جائے گی مذہبی جماعت کے دھرنے کے بارے میں. میں کہا حضور پچھو شروع ہو جاؤ ذرا 126 دن والے دھرنے دے پہلے مشاورت کرو علماء کو 126 دن والے دھرنے دے بارے تو علماء تو ہم دسن گے تو آڈا ساڑھے بارے علماء نال مشاورت دھرنے دی نہیں ہونی علماء نال مشاورت ہونی تو آڈی ساڑھے بارے معاہدے دی علماء نال معاہدے دا پچھو کہ میں معاہدہ کیتا بحیثیت ریاستی ذمہ دار اور میرے لوگوں نے معاہدہ کیتا اس دی شرعی حیثیت کی ہے پھر علماء تو ہم دسن گے دھرنا تو اگلی شاید ہے نا کسی پہلے جڑا معاہدہ کیتا اس دی مشاورت کرو پر مشاورت کدھر مفتی عبدالقوی کو نہ کر لینا مشاورت کرن واسطے علماء لگو. اور یہ یاد رکھنا اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے اسے تو بڑے دور دیا لیکن وہ دیکھو جس چیز نال اس نے اسلام مزاح دا طریقہ بنایا انہیں مزاق اڑایا اسلام دا رب نے اس سے صرف کوڑو چڑھ پوانا اسلام دا اجازت دیکھو کہ جڑا اسلام نو بدنام کرنے دی کوشش کرے گا یا وہ رویہ لے کے آئے گا اور روح لے کے آئے گا اور وہ دھار کے ساری چیزاں اسلام دیتے وہ ایک مزاحن اور اسلام دی تنقید کا سبب بڑھے گا. رب کتنا غفور الرحیم ہے رب ڈاڈا بھی بڑا ہے قہار بھی بہت ڈاڈا
انہیں اندے کوڑے انہوں چڑھ پوا دیتی. یہ بڑی قابل غور گل ہے کہ اسلام جس سبب دے نال انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی سر عام پوری دنیا دے سامنے. میرا نہیں خیال کدی اس طرح کسی ساڑھے بڑے دعو سن. استاد فرمانے سن کہ حضرت جنید بغدادی اس نچن والی نے لیا ہے نا جدو تے لیا کے سجدے رکھ کے دیتا فرمایا مولا میرا اتنا ہی کم سی ہن تو اس دا دل بتا دے. ساڑھے بڑے دے کردار ایسا ہے ساڑھے بڑے دے کردار ہے نہیں اے تے پھر ساڑھے بڑے کی اے کسے دا بھی بڑا نہیں میرے خیال ہاں اے بالکل کسے دا بھی بڑا نہیں. دیکھو لیکن اسلام ڈاڈا وہ بہت ڈاڈا وہ اپنا حصہ وصول کر لیندا انہاں نام لے کے انہاں رویہ اپنا کے کوئی دو نمبر طریقے تے چلے گا وہ اس نو اسی طریقے نال ڈال دیندا. اس واسطے سارے نو یہ سبق ہے کہ اسلام نہ ٹکر نہ لو. وہ باویں انہاں روح دھارے پے نے یا باویں اس دے خلاف کھڑے ہو بچو وہ بہت ڈاڈا وہ بہت ڈاڈا. ہاں اور استاد فرمانے سن کہ جڑا امیہ حضرت بلال لمحہ پائی رکھیا نا مکے وہ پھر لیا کے بدر وچ دو ٹکڑے بھی کرا دے. اسلام بہت ڈاڈا اس کو بچ کے رہو. اس کا ایک اپنا نظام ہے اپنا طریقہ کار ہے. اسی بھی سوچتے رہتے سا کہ یار ایک ہی گل ہے کہ بدنامی دا باعث بدنامی دا باعث. میرے خیال نال اس تو زناٹے دار اسلام دی طرف تھپڑ ہے کوئی نہیں. ایک اس نو تھپڑ اسلام دا بس اتنا سمجھو اے اور کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ پناہ ہو استاد من پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب ہو تے اسلام دے نال کوئی مذاق رہا ہے تو پھر اسلام اس کا مذاق اس طرح بڑھوا دیتا. نہیں وعدہ خلافی نہیں ہونے لگی تھی ٹینشن. علماء ساڑھے علماء پاکستان دے جڑے علماء جڑے وہ وعدہ خلافی کیونکہ کہہ جو رہے علماء جو رہنا علماء نہیں ہونے دے وعدہ خلافی وہ دسن دے جانا تسی انہوں نے پیغام دینا چاہتے ہو نا وعدہ خلافی نہیں تا پھر پورے زور نہ نعرہ لایا کرو کہ انہوں نے پتہ لگو کہ جنہوں نے وعدہ کیتا گیا نا وہ وعدے والے تیار بیٹھا زندہ باد زندہ باد ختم نبوت 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت جناب صدیق اکبر دے سامنے حضور عروہ بن مسعود ادو حضرت نہیں بنے ادو سفیر بن کے آئے کفار کی طرفوں مشرکین مکہ کی طرفوں کہنے لگے مختلف قبیلہ قومہ دے لوگن یا رسول اللہ تم چھڑ کے چلے جان کے حضرت صدیق اکبر اگے بدے اے قیامت تک جتنا وقت گزر چکیا ممبر جب تے بیٹھ کے اس دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. استاد صاحب فرمانے جنہوں پوچھنا ہوگے تو ساڑھے امام صاحب کو آگے اندر حجرے سے پوچھنا پہ انسس بدر اللہ آپ نے الفاظ فرمایا انسس بدر اللہ فرمایا جاؤ تسی جا کے لات و منات دی شرمگاہ چوسو اسی اپنے آقا مولا نو چھڑ کے جانا رہے نہیں ہیں. انہیں ثابت کیا کہ چلے جان کے کہ اسی بھی تانوں یہ کہنے کہ جاؤ تسی واشنگٹن اور نیو یارک دے اندر سیرن کرو تے جا کے گند کھاؤ اسی اپنے آقا مولا نال غداری کرنے والے نہیں. اللہ دی ناموس واسطے آج بھی کھڑے ہیں کل بھی کھڑے ہیں جس طرح اپنے قائد دے لیے کھڑے ہیں. کیونکہ ساڑھے قائد سانو دس کے گئے جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. تسی دسو کیڑی شے ہے جنہیں ساڑھے قائد دے پیر نہیں چومے وہ سیاستدان ہوئے جو دنیا طبقہ ہے بگڑتا ہوئے اور آخر کہنے تے مانگو کہ بابے ورگا کوئی نہیں بابے ورگا کوئی نہیں نہ انہیں ورگی کسی کو گل ہے اور ایک کہنے تے مجبور ہو گیا اور دنیا دے کسی بھی طبقہ ٹکر تو آدمی رکھتا ہوئے وہ بڑا صحیح ہوئے وہ کہنے تے مجبور ہو گیا بابے ورگا حافظہ بھی کسی دا نہیں بابے ورگی گل بھی کسی دی نہیں استقامت بھی کسی دی نہیں کوئی شے بھی نہیں بلکہ بابے ورگی آنکھ بھی کسی دی نہیں بابے ورگی ابرو بھی کسی دی نہیں بابے ورگی ناک بھی کسی دی نہیں بابے ورگا ہاتھ بھی کسی دا نہیں. اور ساڑھے قائد میں اللہ تعالیٰ نے تمام اس واسطے کہ وہ سب کچھ اپنے آقا و مولا دے ہوتے بات چکے سن. عاشقان عروض خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. ساڑھے قائد فرمانے سن جڑے ساڑھے آقا و مولا دا عاشق ہو جاندہ جڑا انہوں دا غلام ہو جاندہ انہوں دی ہر شے نرالی ہوتی ہر شے نرالی ہوتی انہوں دی اپنی الگ ہی خوشبو ہوتی خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. پھر اللہ تعالیٰ
انہوں نے تمام گلاں لوگوں کے دل اس طرح محبت کر کے پا دینا. جڑا نہیں ملیا وہ پچھتانا رہا, جڑا ملیا وہ اسے لذت جومے کہ یار میری ملاقات بابا جی نال ایک دفعہ ہے سی, میری ملاقات اس مرد مجاہد نال ایک دفعہ ہے سی. بلکہ وقت گزرن تو بعد جب وقت آئے گا تو لوگ فخر کریں گے کہ اسی اس دور سے سن جس دور سے امیر المجاہدین سن, اس دور سے سن. اساں ایک دفعہ آپ کی قدیم شریعت دیکھا ہے, اسی آپ کے نال فیض آباد گئے, تاریخ رقم ہوتی رہے گی. تے لوگ اپنے بچے کو ایک سبق دے طور پہ سنایا کرن کہ امیر المجاہدین اتنے بڑے دلیر سن, اتنے بڑے حافظ سن, اتنے بڑے قاری سن. آپ حدیثہ اس طرح پڑھتے سن جس طرح قاری قرآن پڑھتے ہوتے ہیں. ایک ساری چیزیں انہوں نے دنال مختلف سن. اور جس راہ سانو لا کے گئے نا اللہ تعالیٰ سانو اس راہ تے رکھے. اس راہ جو ہوتے بڑے بڑے اوکھے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر نے سب نالوں پہلے اعلان کیا, فرمایا لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا مولا نے فرمایا. بڑی مزدار گل ہے انہیں تھے بھی. انہوں نے کہا جی کس طرح جائے گا؟ جی حضرت اسامہ بن زید کی عمر چھوٹی, یہ ہے بچے انہوں نے پتہ نہیں. آپ نے فرمایا اسامہ بن زید کو میں بھیجا گا, صدیق بھیجے گا اور دنیا دیکھیں گی کس طرح بھیجے گا. حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے سوار, حضرت صدیق اکبر تھلے پیدل چل رہے ہیں. آپ نے کئی دفعہ التجا کی کہ حضور میں تھلے, آپ نے فرمایا نہیں. حضرت اسامہ بن زید غلام ابن غلام اور ادھر صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل حضور دا جانشین. حضرت کہتے حضرت صدیق اکبر کی بڑائی ہے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ, کس نے پوچھا؟ آپ نے فرمایا نہیں انا خالفۃ رسول اللہ, میں حضور دا نکمہ ترین. یہ تو انہوں کی بڑائی ہے, لیکن جانشین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. آپ حضرت اسامہ بن زید غالباً عمر 17 سال 17 سال 18 سال مختلف روایات ہیں, گھوڑے تے سوار ہیں. حضرت صدیق اکبر تھلے چل رہے ہیں, قریشی و ہاشمی تھلے چل رہے ہیں, غلام ابن غلام